Themes. First theme is the stream of consciousness. 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 Stream of consciousness. یہ ایک طریقہ کار کا نام ہے. اس طریقہ کار میں لکھی جانے والی سٹوریز کا پراپر پلاٹ نہیں ہوتا, اس میں کوئی ایونٹ نہیں ہوتے, بلکہ اس میں رائٹر کے ذہن میں جو ڈھیلے ڈھالے انکلٹیویٹڈ خیالات آتے ہیں رائٹر وہ لکھ دیتے ہیں. ہمارے ذہن میں انکلٹیویٹڈ بغیر کاٹ تراش والے جو خیالات ہوتے ہیں اس کو پیپر پر اتار دینے کا نام ہے اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک. اور ماڈرن رائٹر اور میں خود متفق ہوں, یہ ہمارے اصل خیالات ہیں, یہ ہماری اصل امیجری ہے, اصل تصویریں ہیں, اور یہی ہماری اصل کہانیاں ہیں. اور اس میں جو خرابیاں ہیں وہ ہماری بناوٹ میں ہمارے اندر کی خرابیاں ہیں. اس میں اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ ہمارے اندر کی ہے, یہ اصل ہے. اور جو کلٹیویٹڈ ہو جاتی ہے, جس خیال کو آپ کلٹیویٹڈ کر کے بنا کے لکھ کے آپ دیتے ہیں, وہ نقلی ہوتا ہے, وہ اصلی نہیں ہوتا. تو ورجینیا وولف استاد ہے اسٹریم آف کانشیسنس کی, اور ان کے ساتھ ایک جیمز جوائس بھی رائٹر ہیں. تو یہ ساری سٹوری آپ دیکھتے ہیں, کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی پلاٹ نہیں ہے, کوئی کریکٹرز نہیں ہے, بس رائٹر بیٹھی ہے, جو اس کے ذہن میں آیا اس نے کاغذ پر اتار دیا, اور ہمیں وہاں بہت سارے انکشافات ہو گئے کہ انسان دوسرے کی پرسنالٹی کا جو اندازہ لگاتا ہے وہ نہیں ہوتی پرسنالٹی اس کی, پاسبل ہے. ایزبیلا اگلا تھیم دیکھیں, ایزبیلا از رچ. ایزبیلا, اچھا, اسٹریم آف کانشیسنس کی ٹیکنیک بتاتے ہوئے آپ نے سارا کچھ جو آپ کو آتا ہے سارا کا سارا آپ نے لکھ دینا ہے. تصویریں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں, ایزبیلا آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, اس کی ڈریسنگ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, ورجینیا وولف آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, جو کچھ بھی آپ کو پتہ ہے آپ لکھ دیں گے اور کہیں گے دس از ٹیکنیک, دس از اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک. بس اس میں سٹوری بیان کی گئی ہے. سیکنڈ ہے ایزبیلا از رچ. اب ایک بات یہ ہے کہ ایزبیلا ایک رچ ویمن ہے, سکسیسفل ہے اور ڈسٹنگوشڈ ہے اور دوسروں سے ڈفرینٹ ہے. یہ ایک ویو ہمیں شروع میں دیا گیا ہے. اینڈ دا نریٹر وانٹس ٹو نو دا کنٹینٹس آف ہر ہڈن ڈیپتھس. اور رائٹر جو ہے, نریٹر جو ہے, وہ اس کے اندر چھپے ہوئے گہرائیوں کے اندر جو خزانے ہیں, کنٹینٹس ہیں, خصوصیات ہیں, ان کو جاننا چاہتی ہے. یہ بھی ایک تھیم ہے. سامنے سے ایزبیلا ایک رچ, سکسیسفل اور ڈیفرنٹ قسم کی خاتون نظر آتی ہے, اور رائٹر اس کے اندر چھپے ہوئے ایلیمنٹ کو تلاش کرنا چاہتی ہے. اور جب وہ ان ایلیمنٹس کو تلاش کرتی ہے تو وہ سرپرائز ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ امیجن کر رہی تھی وہ نہیں ہے بلکہ ڈیفرنٹ ہے. اگلا تھیم یہی ہے, کنٹراسٹ ان نریٹرز امیجنیشن اینڈ ٹروتھ. سچائی کیا تھی کہ وہ ایک تنہائی پسند, کم ملنے والی, کم گو, دل میں اداس ایک رچ اسپنسٹر تھی جس کو کسی سے کوئی محبت نہیں تھی. یہ ہے ٹروتھ, سچ. اور نریٹر کی امیجنیشن کیا ہے؟ نریٹر کہتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے, دلکش ہے, محبت سے بھری ہوئی ہے, بہت رکھ رکھاؤ والی ہے, اچھے کپڑے پہنتی ہے, ملنسار ہے. نیکسٹ تھنگ, اسٹائر آف ہر اون آکوپیشن. رائٹر نے, ورجینیا وولف نے اپنے ہی پروفیشن کے اوپر ایک بہت بڑا کرٹیسزم کر دیا ہے کہ ہم رائٹر جو دوسروں کے بارے میں خیال کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے. جھوٹ مت بولا کرو, اور لکھنا بھی ہو تو اسٹریم آف کانشیسنس میں لکھا کرو, تاکہ جھوٹ آئے بھی تو صحیح, سچ پھر ساتھ ہی آ جائے. خود ہی لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. تمہیں کوئی مارل, کوئی نصیحت, کوئی ایونٹ بننے کی اور بتانے کی اور لوگوں پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ تھیم, کریٹ فکشن آؤٹ آف سیمنگلی نتھنگ. اور کمال یہ ہو گیا ہے کہ رائٹر نے ایک کہانی لکھ ڈالی ہے. کس چیز سے؟ نتھنگ سے. نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اوپر ایک کہانی ہو گئی ہے. آپ پڑھ رہے ہیں, میں بول رہا ہوں, اور اتنی دیر سے میں اس ٹاپک کے اوپر کم از کم مسلسل میں 10 دن بول سکتا ہوں اس پر. فلاسفی آف ایسنسز, اور ایسنسز کی فلاسفی ہے,
اصل کی فلاسفی ہے، اسٹریم آف کانشیسنس کی فلاسفی ہے، انسان کے روح کی فلاسفی ہے، ان آئیڈیاز کی فلاسفی ہے جو کہ انکلٹیویٹڈ ہیں، جو کہ اندر ہیں، وہ آئیڈیاز جن کا میں نام نہیں لے رہا، وہ آئیڈیاز جس کا نام ورجینیا وولف نہیں لے رہی، وہ بات جس کو آپ جانتے ہیں لیکن اس کا نام نہیں دے رہے، میں جانتا ہوں نام نہیں دے رہا، ورجینیا وولف جانتی ہے لیکن اس چیز کا نام ہی کوئی نہیں دے رہے ہم، وہ ہے بینگ، ہمارے اندر کوئی چیز ہمارا ہونا ہے۔ نیکسٹ چیز، دا نریٹر ویوز ٹوگیدر آئیڈیاز، رائٹر نے بہت سارے آئیڈیاز، امیجز، میٹافرز، تشبیہات کو آپس میں بن دیا ہے۔ کیسے کیسے بنایا؟ لائٹ کو دیکھیں، اس کے کپڑوں کو دیکھیں، اور وہاں پر رکھے ہوئے ڈیکوریشن پیس ہیں، بس آپ نے انہیں ایسے جیسے میں باتیں کر رہا ہوں ایسی باتیں ڈسکس کرنی ہے۔ یہ کنفیوز اور یہ نتھنگنس پر چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جو پراپر آپ سالڈ پکڑ سکیں، بس جو باتیں میں جس طرح کر رہا ہوں ایسی ہی باتیں آپ نے لکھ دینی ہیں ادھر۔ نیکسٹ اس کا تھیم ہے دا سبجیکٹ آف دا اسٹوری از ناٹ ایزابیلا بٹ دا نریٹرز امیجنیشن۔ سبجیکٹ ایزابیلا نہیں ہے، سبجیکٹ آپ کی نریٹر کی یعنی کہ ورجینیا وولف کی وہ جو سیلف میڈ امیجنیشن ہے وہ ہے، اور آپ کلیئر کریں گے امیجنیشن میں اس نے 3-4 باتیں ہیں کہ وہ ایزابیلا اسے بہت کلٹیویٹڈ، ملنسار، بڑی سوشل سیٹ اپ رکھنے والی، ویل ٹریولڈ، بڑی رچ، خوشحال اور ہیپی ہیلدی ایک ویمن نظر آئی ہے، لیکن اس کے کنٹراسٹ تھا سب چیز۔ نیکسٹ، سپلٹ پرسنالٹی۔ سپلٹ پرسنالٹی یہ بہت بڑا ٹاپک ہے سپلٹ پرسنالٹی کا۔ دیکھو پہلے کنٹراسٹ کرتے ہیں۔ ورجینیا وولف ایک انسان ہے، دوسرا انسان ایزابیلا ہے۔ انسان کا ہونا، موجود ہونا بینگ وہ ایک ہی چیز ہے، زندگی ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کے 2 رخ ہیں، 2 چہرے ہیں، ایک ورجینیا وولف ہے اور دوسری ایزابیلا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کنٹراسٹ ہے۔ ایک بات آپ نے یہ لکھنی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ لکھنی ہے کہ ایک طرف آئینہ ہے تو ایک طرف ورجینیا وولف بیٹھی ہوئی ہے تو دوسرا آئینے کی پرلی طرف ایک دنیا ہے، تو یہ آئینہ درمیان میں سپلٹ کرتا ہے پرسنالٹی کو۔ کس کی پرسنالٹی کو؟ یہ سمبل ہے آئینہ سپلٹ کا، یہ کنٹراسٹ کر رہا ہے کہ دوسری طرف دنیا اور ہے، ادھر دنیا اور ہے۔ ورجینیا وولف جہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ حقیقت کی دنیا ہے سامنے، اور آئینے کی پرلی طرف ساری کی ساری وہ اندازوں کی دنیا ہے، وہ کچھ اور ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ ایک چیز آپ یہ لکھیں گے، 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات، ایزابیلا باخود وہ 2 چیزیں ہیں، ایک وہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے یعنی کہ ورجینیا کے ذہن میں ہے، بڑی کلٹیویٹڈ اور بڑی رکھ رکھاؤ والی ملنسار ویمن ہے، اور دوسری وہ جو اصل میں ہے تنہائی پسند، سیڈ اور گھر میں رہنے والی، محبت نہ کرنے والی۔ تو یہ پرسنالٹی کا سپلٹ ہے، 2 انداز ہیں۔ سپلٹ کا مطلب درمیان سے کاٹ کر الگ کر دینا، 2 ٹکڑوں میں کر دینا، 2 ہاف کر دینا۔ تو اب ہم نے پرسنالٹی دیکھی ایزابیلا کی، وہ بھی 2 ہاف ہے، ایک ورجینیا وولف کے ویو میں اور دوسرا حقیقت میں وہ جو ہے۔ ورجینیا وولف اپنی ذات کے اندر 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک وہ جو اس کی امیجنیشن ہے اور دوسرا وہ جو جب وہ ریئلائز کرتی ہے کہ ایزابیلا تو ایسی نہیں ہے تو وہ اپنی پرسنالٹی میں سپلٹ ہو جاتی ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ امیجنیشن کوئی باہر سے چیز آئی ہوئی نہیں ہے، وہ بھی انسان کے اندر سے ہی پیدا ہونے والی چیز ہے۔ میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا، 3 باتیں بتائی ہیں سپلٹ پرسنالٹی کی، یہ 3 باتیں لکھ دیجئے گا بس۔ رائزنگ انڈیپینڈنس آف ویمن، 20 سینچری کے اندر ویمن کی جو انڈیپینڈنس تھی، عورتیں اپنے اوپر انحصار کرنے لگی تھی، سگریٹیں پینے لگی تھی، ٹیکسیز چلانے لگی تھی، مارکیٹ میں کلبز میں جانے لگی تھی۔ جب اس طرح کی زندگی شروع ہوئی تو یہ اسی زندگی کے خیال میں یا اسی زندگی کے ویو میں لکھی جانے والی ایک سٹوری ہے۔ اگر اس پر سوال آ جائے گا تو آپ لکھیں گے وہ جو اسے کنسیڈر کرتی ہے کہ ویل ٹریولڈ ہے، واقعی وہ ویل ٹریولڈ تو ہے بھی، اسے ویل ٹریولڈ ہے، وہ بڑے اچھے کپڑے پہنتی ہے، اس کا بڑا اچھا ڈریسنگ روم ہے، باہر باغیچہ ہے اور خوشحال زندگی ہے، بڑا اچھا گھر ہے، وہ امیر ہے، یہ انڈیپینڈنس ہے، سپنسٹر ہے، وہ اسے شادی نہیں کی، انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ایلیمنٹ ہیں ویمن کی انڈیپینڈنس کے جو 20 سینچری میں ہو رہی تھی۔ سو نائصفیو مجھے اجازت دیجیے، میرا ذہن اتنا کام کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے میرا دماغ ہے تھوڑا اور دل ہے میرا چھوٹا، مجھے اجازت دیں۔ سو نائس آف یو، ٹیک ویل کیئر یور سیلف، تھینک یو فار بینگ ہیئر، بائے بائے۔
میرا فون نمبر ہے 03334655 اسکائپ ٹویٹر فیس بک پر لیکچرر ایم کے بھٹا. مجھے ملنا ہو آن لائن ایم اے انگلش لٹریچر کرنا ہو یا LLB کرنی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے. اور مجھے ڈھونڈنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے یو مسٹ گوگل می. گوگل نہیں ہوتا، گوگل ہوتا ہے. گوگل می. نائس آف یو.